الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو دھو لیا کرو اپنے چہروں کو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور مسح کر لیا کرو اپنے سروں کا، وارجلکم، اور اپنے پاؤں کو بھی یعنی دھو لیا کرو، الی الکعبین، ٹخنوں تک۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے، تو اے ایمان والو جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے تو اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، اور اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو دھو لو ٹخنوں تک۔ یہ چہروں کو دھو لو اور ہاتھوں کو دھو لو اور سر کا مسح کر لو اور پاؤں کو دھو لو ٹخنوں تک، یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ وضو کا طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں وضو کا حکم دے رہے ہیں۔ وضو کا حکم کب ہے؟ فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو۔ تو نماز کے لیے کھڑے ہونے کے بعد وضو کرنا ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے وضو کرنا ہے؟ یہ وضو کا حکم نماز کے لیے کھڑے ہونے کے بعد ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے ہے؟ پہلے ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہاں ہے کہ جب تم کھڑے ہو جاؤ نماز کی طرف تو پھر اپنے چہروں کو دھو لو۔ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جیسے یہ نماز کے لیے کھڑے ہونے کے بعد ہے، تو یہ عربی زبان کا انداز ہے۔ تو عربی زبان میں جب کہتے ہیں کہ جب آپ فلاں کام کر لو تو یہ کام کر لو، اس سے مراد یہ نہیں ہوتی فلاں کام کرنے کے بعد یہ کام کر لو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ فلاں کام کرنے کا ارادہ کر لو تو پھر یہ کام کرو۔ یہ دیکھیے، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ نحل آیت نمبر 98۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ اب لفظی ترجمہ کریں تو جب آپ قرآن پڑھ لیں تو اللہ کی پناہ میں آ جائے کریں شیطان مردود سے۔ اب اس آیت سے لگ رہا ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کر لیں تو قرآن کی مثلا آپ نے 2 رکوع تلاوت کرنی ہے، 1 پارہ تلاوت کرنی ہے، تو آپ جب قرآن کی تلاوت کر لیں تو پھر اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں۔ حالانکہ یہ مراد نہیں ہے۔ کیا مراد ہے؟ جب آپ قرآن کی تلاوت کرنے کا ارادہ کریں تو یہاں ارادہ کا ہمیں جو ہے نا محذوف نکالنا پڑے گا۔ فَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَقْرَأَ الْقُرْآنَ، یعنی جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں تو پھر آپ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جائے کریں۔ تو اسی طرح یہاں ہمیں یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہمیں نکالنا ہوگا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یہ معنی کرنے کی بجائے ہمیں معنی کرنا چاہیے
کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو تمہیں نماز پڑھنے کے بعد یہ کام نہیں کرنا، تمہیں نماز پڑھنے سے پہلے یہ وضو کرنا ہے، جس وضو کا طریقہ آگے ذکر ہوا ہے۔ واضح ہے؟ کچھ لوگوں کو اس سے مغالطہ ہوا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنازہ کے بارے میں، کہ جب تم میت کے لیے نماز جنازہ پڑھو تو اس کے لیے بڑے خلوص سے دعا کرو۔ یہ آپ کے سامنے حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء۔ یہ حدیث ہے، کیا مطلب ہوا اس حدیث کا؟ آپ میں سے کوئی معنی کریں۔ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جیسے اس کا یہ ہوگا نا کہ اذا صلیتم، جب تم ارادہ کرو نماز پڑھنے کے لیے، علی المیت، میت کے اوپر، فاخلصوا، پس تم خالص کر لو، لہو، اس کے لیے، دعا کو۔ ہاں، اب یہ دعا جو ہے، کچھ لوگ اب یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ جنازہ کا تو وہ 1 منٹ میں جو ہے نا وہ مکمل کر لیتے ہیں، 1 منٹ کیا بلکہ آدھے منٹ میں، پھر جنازے کے بعد لمبی دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ اس حدیث کا مطلب تو نہیں ہے۔ جب تم میت پر نماز پڑھ لو یعنی جنازہ پڑھ لو تو پھر خلوص سے اس کے لیے دعا کرو، اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو، بڑی اہتمام کر کے، بلکہ مراد ہے کہ جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ کرو تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ بہت خلوص کے ساتھ دعا کرو۔ یہاں بھی ارادہ کرنے کا ہمیں محذوف نکالنا پڑے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ عربی زبان کا ایک عام انداز ہے، جیسے ہم پڑھ رہے ہیں اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا پڑھنے کا ارادہ کرو قرآن کی آیت میں، تو پھر اپنا چہرہ دھو لو، پھر یہ کر لو، یہ کر لو۔ تو نماز پڑھنے کے بعد ہی وضو نہیں کرنا، نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ہے۔ تو وہاں اردتم، جب تم ارادہ کرو، ہمیں نکالنا پڑے گا۔ جیسے میں نے آپ کو قرآن کی دوسری آیت دکھائی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب آپ قرآن پڑھ لیں تب آپ اعوذ باللہ نہ پڑھیں، بلکہ جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں۔ تو یہاں بھی اذا صلیتم علی المیت، تو مراد کیا ہوگی؟ جب تم میت پر جنازہ پڑھنے کا ارادہ کرو۔ جنازہ تو خود دعا ہے، تو جنازے میں خلوص کے ساتھ لمبی دعائیں کرنی ہیں، یہ میت کا حق ہے، اس کے لیے لمبی دعا کی جائے۔ اور وہ دعا کس میں کی جائے گی؟ وہ جنازے میں دعا کی جائے گی، اخلاص کے ساتھ، بڑے درد دل کے ساتھ۔ اس کے لیے اگر کوئی اس کے بارے میں کوئی بغض، کوئی مسئلہ وغیرہ ہے تو انسان اچھی طرح سے اس کو جو ہے وہ دور کر لے، کوئی رنجش ہے، کوئی ایسی چیز ہے، اور انسان خلوص کے ساتھ میت کے لیے جنازے میں دعا کرے۔ یہ مطلب ہے حدیث مبارکہ کا۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جنازہ جو اصل میں دعا ہے اس دعا کو چھوڑ کر وہ اس کے بعد دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے ہی نہیں۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جنازے کے اندر اخلاص کے ساتھ دعا ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں رکھی ہیں، ہم ایک وقت رکھا ہے ایک چیز کا، ہم اس وقت پر تو وہ چیز کریں نا، اور پھر بعد میں ہم بڑے اہتمام کے ساتھ وہ کام کرنے کا ارادہ کریں یا وہ کام کریں، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اب دیکھیے نماز خود دعا ہے، نماز اس کے اندر ساری دعا ہے، دعائے استفتاح سے لے کر اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اس کے بعد پھر رکوع میں ہم اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، پھر ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اللہ کی تسبیح ہے یا اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی وارفعنی واجبرنی۔ تو اسی طرح جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو تشہد میں ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور پھر ہم جو ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر ہم درود پڑھتے ہیں، اور درود کے بعد دعا پڑھنے کا موقع ہے۔ تو ہم جس وقت دعا پڑھنی ہے اور اہتمام کے ساتھ دعا کرنی ہے، اس وقت تو ہم ذہن لگاتے نہیں ہیں، اس وقت تو ہمارے بس ہم وہ ایک فرض کے طور پر، ایک پریکٹس کے طور پر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں نماز کے بعد اب ہم نے دعا کرنی ہے۔ جو پوری نماز دعا کے لیے ہے،
اور اس میں اگر انسان نے کوئی زیادہ دعائیں بھی کرنی ہے، کوئی ایسی دعا بھی کرنی ہے جو نماز کی جو معروف دعائیں ہیں، تو اس کے علاوہ انسان چاہتا ہے میں دعا کروں، تو وہ نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے وقت ہے دعا کرنے کا، تو سجدے کے اندر وقت ہے دعا کرنے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ سجدے میں دعا کرتا ہے تو وہ بہت امکان ہے کہ دعا قبول ہو جائے، فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، بہت امکان ہے کہ دعا قبول ہو جائے سجدے کے اندر۔ اسی طرح سلام پھیرنے سے پہلے، درود کے بعد، اس وقت تو دعا کرنی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد ہم پھر جو ہے وہ نت نئے طریقے ڈھونڈتے ہیں دعا کرنے کے، اور پھر اس میں ایسے طریقے بھی اختیار کر لیتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، جیسے اب یہ جنازے کے حوالے سے ہے۔ اب جنازے کے بعد لوگ اہتمام سے دعا کریں گے، جنازے کو جو ہے نا وہ گزار دیں گے، 1 منٹ سے پہلے ختم کر دیں گے، حالانکہ یہاں اذا صلیتم علی المیت سے مراد جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ کرو تو اس کے لیے خلوص کے ساتھ دعا کرو۔ تو وہی چیز یہاں ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تب تمہیں یہ وضو کرنا ہے اور وضو کے فرائض سر انجام دینے ہیں۔ اب یہاں فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو کہنیوں تک، اور اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو دھو لو ٹخنوں تک۔ تو یہاں وضو کے کتنے فرائض بیان ہوئے ہیں اس آیت میں؟ 4۔ ایک چہروں کو دھونے کا، ایک ہاتھوں کو دھونے کا کہنی تک، ایک سروں کو مسح کرنے کا، اور ایک پاؤں کو دھونے کا ٹخنوں تک۔ تو پہلے تو چہرہ دھونے سے پہلے اور بھی اعمال ہیں جو ہمیں کرنے ہیں۔ وہ اعمال کیا ہیں کہ ہمیں کلی بھی کرنی ہے، اور ہمیں ناک میں پانی بھی چڑھانا ہے، اور جس کو استنشاق کہتے ہیں، اور پھر ہمیں ناک جھاڑنا بھی ہے جس کو استنثار کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو چہرہ دھونے سے پہلے استنشاق کلی کرنا بھی ہے 3 دفعہ۔ یہ سارے اعضاء 3 مرتبہ ہیں، بہتر ہے 3 دفعہ کیے جائیں۔ اگر ایک بندہ جو ہے وہ 1 دفعہ بھی کر لے اچھے طریقے سے تو اس سے بھی وہ کفایت کر جاتا ہے 1 دفعہ کرنا بھی۔ تو 1 دفعہ سے 3 دفعہ یہ اعمال کرنے ہیں، لیکن اس سے پہلے کلی بھی کرنی ہے، اس سے پہلے ناک میں پانی بھی ڈالنا ہے اور ناک جھاڑنا بھی ہے۔ اور کلی کرنے سے پہلے بھی ایک تو یہاں ذکر ہے اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں تک۔ ایک ہاتھوں کو دھونا ہوتا ہے چہرہ دھونے کے بعد، اور ایک ہاتھوں کو دھونا ہوتا ہے وضو شروع کرنے سے پہلے، وہ مسنون ہے، تو وہ بھی ایک ہاتھوں کو دھونا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہاتھوں کو دھویا جائے، خاص طور پر جب انسان فجر کے لیے، فجر کی نماز کے لیے اٹھے، تو اس وقت تو حدیث میں بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر ہے کہ تمہیں ڈائریکٹ، اس زمانے میں یہ ٹوٹیاں والا تو نہیں ہوتی تھیں کہ وہ نلکوں سے پانی آتا تھا، تو باقاعدہ برتن کے اندر پانی ہوتا تھا اور اس برتن سے پانی لے کر وضو کرتے تھے۔ تو آپ نے منع فرمایا کہ ایک بندہ ڈائریکٹ برتن میں ہاتھ ڈال دے، اس سے آپ نے منع فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ پہلے برتن سے اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر پہلے ہاتھ دھو لینے چاہیے۔ انسان کو نہیں پتا کہ رات انسان کے ہاتھ نے کہاں کہاں رات گزاری ہے اور انسان کا ہاتھ کہاں کہاں ٹچ ہوتا رہا ہے۔ تو انسان کو خاص طور پہ جب نیند سے اٹھے، نیند سے نہ اٹھے تب بھی ظہر، عصر، مغرب، عشاء وغیرہ کی نماز میں بھی بہتر یہ پہلے ہاتھ دھوئے جائیں، لیکن خاص طور پہ جب انسان نیند سے اٹھے تو اس وقت تو بطور خاص اسے جو ہے وہ برتن میں ڈائریکٹ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، پہلے اس کو ہاتھ دھونے چاہیے، پھر اس کو جو ہے وہ کلی کرنی چاہیے، پھر اس کو ناک میں پانی ڈالنا چاہیے، پھر اس کو ناک جھاڑنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد یہ 4 اہم ترین فرائض ہے جن کا یہاں ذکر ہوا کہ چہروں کو دھو لو، ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو، سر کا مسح کر لو، اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ تو پھر یہ 4 اعمال ہیں۔ اچھا، اس میں اب آپ دیکھیے یہ جو 4 یہاں فرائض بیان ہوئے ہیں وضو کے، تو اس میں ایک چہرے کا دھونا ہے، فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، فَغْسِلُوا دھو لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، چہرے کو دھونے سے مراد انسان اپنے ماتھے سے لے کر جو ہے وہ اپنے چہرے کو دھو لے، تھوڑی تک اور تھوڑی کو بھی شامل کر لے تو اچھے طریقے سے۔ تو
پورا جو ہے وہ دھو لے کانوں تک، تو انسان چہرے کو دھو لے. پھر اس کے بعد ہے اپنے ہاتھوں کو دھو لو الی المرافقی، کوہنیوں تک. اب الا کا مطلب کوہنیوں تک. اب الا کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لو، یعنی کوہنیوں سے پہلے پہلے. اور الا کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوہنیوں سمیت. الا کے دونوں معنی ہوتے ہیں. تو یہاں کون سا معنی ہوگا؟ کوہنیوں تک یعنی کوہنیوں سے پہلے پہلے، یا کونیاں اس میں شامل ہے؟ کونیاں اس میں شامل ہیں. احادیث مبارکہ سے قرآن کریم کی تشریح ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں اس کو عملی طور پہ کر کے دکھایا، جو صحابہ کرام نے نقل کیا ہے، تو پتہ لگا کہ اس میں کونیاں شامل ہیں. تو یہاں الا جو ہے یہ اس میں وہ جو اللہ نے غائب بیان کی ہے کوہنیاں، تو کوہنیاں اس میں شامل ہیں. اپنے ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں تک یعنی کوہنیوں سمیت. پہلے دایاں ہاتھ دھویا جائے گا، پھر بایاں ہاتھ، 3 مرتبہ. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کر لو اپنے سروں کا. سر کا مسح جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ سر کا مسح اس طرح ہوتا ہے کہ پانی لیا جاتا ہے ہاتھ میں، اور اس ہاتھ کو پھیر لیا جاتا ہے سر کے شروع سے، اور اس کو پیچھے تک لایا جاتا ہے، اور پیچھے سے واپس جو ہے اس کو سر کے شروع تک لایا جاتا ہے. یہ مسح ہوتا ہے. مسح سے مقصود یعنی بالوں کو گیلا کرنا اور بالوں کو خوب تر کرنا مقصود نہیں ہوتا. اگر بالوں کو خوب گیلا کرنا اور خوب تر کرنا ہو تو پھر وہ غسل ہے، پھر وہ دھونا ہے، پھر وہ مسح نہیں ہے. تو مسح میں کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جی زیادہ سا پانی لے کر اس کو جو ہے نا وہ مسح کریں اور بالوں کے اندر تک پانی پہنچانے کی کوشش کریں. تو بس ہاتھوں میں پانی لے کر چاہے اس پانی کو چھڑک دیا جائے ہاتھ میں، ضروری نہیں کہ آپ ہاتھ میں پانی لیں اور ہاتھ میں آپ کے پانی موجود ہو اور پھر اس سے آپ مسح کریں. آپ اس ہاتھ میں پانی لے کر اس پانی کو چھڑک دیں، تو اب آپ کے ہاتھ تھوڑے سے تر ہوں گے. بس اس ہاتھ کو پھیر لیں سر کے اوپر، سر کے شروع سے شروع کریں اور پیچھے تک گدی تک لے جا کر پھر وہاں سے اس کو واپس لے آئیں سر کے شروع تک. تو یہ مسح ہوگا. اب سر کے مسح کے اندر کانوں کا مسح بھی شامل ہے. کان سر کے اندر شامل ہیں، اور اس کی وضاحت احادیث مبارکہ سے ہوتی ہے کہ سر کا مسح کرنا ہے، اور سر کا مسح کرنے کے لیے ہاتھوں کو پیچھے، اور میں نے بتایا ہاتھ بس تر ہوں، ہاتھوں کے اندر پانی ہونا ضروری نہیں ہے. ہاتھ تر ہوں پیچھے تک لے جائیں، پیچھے سے واپس لے آئیں. سر کا مسح ہو گیا. پھر اس کے بعد کانوں کے اندر آپ اپنے شہادت کی انگلی ڈال کر، تو آپ شہادت کی انگلی کو پھیر لیں کانوں کے اندر جہاں جگہ ہیں، اور پھر انگوٹھوں کو پیچھے کانوں کے پیچھے پھیر لیں. تو یہ سر کا مسح جس کے اندر کانوں کا مسح شامل ہے، جس کی وضاحت احادیث مبارکہ سے ہوتی ہے. اچھا، اب کانوں کے لیے الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، سر کے لیے الگ پانی لیتے ہیں، ہاتھوں کو تر کرتے ہیں، پھر سر کا مسح کرتے ہیں، پھر وہ الگ پانی لیتے ہیں کانوں کے لیے اور الگ پانی لے کر کانوں کا مسح کرتے ہیں. تو یہ کانوں کا مسح یہ کوئی ایک الگ عمل نہیں ہے. ہاں جی، سوال ہے کہ چہرہ دھوتے ہوئے داڑھی کا خلال کریں گے؟ جی داڑھی کا خلال کریں گے. تو سر کے مسح کے اندر کانوں کا مسح شامل ہے. تو یہ سر کا حصہ ہے، تو اس کے یہ ایک کوئی الگ عمل نہیں ہے. کانوں کا مسح الگ عمل ہو تو ہمیں اس کے لیے پانی لینا پڑے. دیکھیں، ہمیں اپنا چہرہ دھونا ہے، اپنے ہاتھ دھونے ہیں، ہمیں ہر کام کے لیے الگ پانی لینا ہے. چہرہ دھونے کے لیے الگ پانی لینا ہے، ہاتھ دھونے کے لیے الگ پانی لینا ہے، سر کا مسح کرنے کے لیے پانی الگ لینا ہے. وہ ہم نے اگر چہرہ دھویا ہے اور ہاتھوں کو دھویا ہے تو ہاتھ تر ہوں گے، تو اسی تر ہاتھ سے ہم جو ہے مسح کر لیں تو یہ صحیح نہیں ہے. ہمیں مسح کے لیے الگ پانی لینا پڑے گا. سر کے مسح کے لیے الگ پانی لینے کا میں نے مطلب بتا دیا ہے. اس سے مراد یہ نہیں آپ کے ہاتھوں میں پانی ہو، اس سے مراد آپ کے ہاتھ بس تر ہوں گے، ان ہاتھوں سے مسح کر لینا ہے. اور وہ سر کے مسح کے لیے اور کانوں کے مسح کے لیے وہ ایک ہی جو آپ نے پانی سے اپنے ہاتھ تر کرنی ہے وہ کافی ہے. آپ سر کا مسح کرنے کے ساتھ یہیں سے ہی آپ جو ہے کانوں میں آپ کانوں کا مسح کر لیں، آپ کو اس کے لیے الگ پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اب آپ کو پاؤں دھونے کے لیے پھر الگ سے پانی لینا ہوگا، ہر عضو کے لیے الگ پانی لینا ہوگا. سر کے مسح کے اندر جو ہے وہ گردن کا مسح شامل نہیں ہے. کسی حدیث میں جو ہے وہ گردن کے مسح کا ذکر نہیں ہے. تو گردن کا مسح کرنا اور باقاعدہ اسے وضو کا حصہ سمجھنا
یہ بات صحیح نہیں ہے. ہمیں نماز ہو، وضو ہو، جو ہمیں دن میں سب سے زیادہ کرنا پڑتا ہے، یا نماز کے علاوہ دیگر عبادات، دیگر معاملات ہوں، ہر معاملے میں کتاب و سنت کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اختیار کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہ ہو ہم یہ سارے اعمال کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے دو چیزوں کے ساتھ. ایک تو ہمارے عمل کے اندر خلوص موجود ہو، اور نمبر دو ہمارا وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. ہم اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے تگ و دو بھی کریں، لیکن ہمارے عمل کے اندر یا خلوص نہ ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ ہو، تو ہمارا عمل ہمارے لیے فائدہ مند بننے کی بجائے نقصان دہ بن جائے کہ ہم اس کے اندر اپنی طرف سے چیزیں شامل کرتے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے. جی قاسم صاحب. جی مسح کے اندر واپس ہاتھ لائے جاتے ہیں، یعنی جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہے اس میں آگے سے شروع کر کے پیچھے لے جا کر پھر واپس آگے تک ہاتھ لائیں گے. طریقہ کار تو یہی نہیں، تو لانا چاہیے نا. یہ صرف مسح نہیں ہے، یہ اس طرح پیچھے لے جا کر پھر وہاں سے واپس لانا، یہ مسح کا طریقہ ہے. اور پھر اس کے اندر کانوں کا مسح بھی شامل ہے. تو واپس ہاتھ بھی لانے چاہیے. تو فرمایا کہ اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو کونیوں تک، یعنی کونیوں سمیت، اور مسح کر لو اپنے سروں کا یعنی جمع کے صیغے ہیں. چہروں کو دھو لو، ہاتھوں کو دھو لو اور سروں کا مسح کر لو، چونکہ مسلمانوں کو بالعموم خطاب ہے تو جمع کے صیغے ہیں. اور پاؤں کو دھو لو ٹخنوں تک. اب ٹخنوں تک سے مراد ٹخنوں سمیت. تو اگر ٹخنے گیلے نہ ہوئے، ٹخنے خشک رہ گئے، باقاعدہ اس کے لیے وعید بھی بہت زیادہ ہے. اس لیے میں نے کہا کہ الی المرافقی میں کونیاں شامل ہیں، اور الی الکعبین میں، کعب کہتے ہیں ابری ہوئی چیز کو، کعب. تو کعبین دو ابری ہوئی ہڈیاں ہمارے پاؤں میں جو ہیں، تو ان تک پاؤں کو دھونا ہے. تو اب باقاعدہ ان کو بھی دھونا ہے ٹخنوں تک. اٹھا دیں تو بیٹا دھیان سے سنو. اور ٹخنوں تک جو ہے پاؤں کو دھونا ہے. اور ٹخنے اگر خشک رہ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایڑیاں ہوں، آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار، ایڑیوں کے لیے جو ہے ویل ہے آگ سے. یعنی اگر ایڑیاں خشک رہ گئیں یا اسی طرح ٹخنے خشک رہ گئے تو پھر اس میں بڑی سخت وعید ہے کہ اللہ کا عذاب ہوگا. تو وضو کرتے ہوئے اچھے طریقے سے وضو کرنا چاہیے. یہ جو وضو کرتے ہوئے وقت جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے، تو جب ان اعضاء کو دھویا جاتا ہے تو یہ قیامت کے دن اعضاء چمکیں گے. 5 کلیان ہیں ہمارے، 2 ہاتھ اور 2 پاؤں اور یہ چہرہ پیشانی. تو یہ 5 اعضاء ہیں، یہ قیامت کے دن چمکیں گے، اور یہ اس امت کی خصوصیت ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نشانی سے اپنی امت کو پہچانیں گے. آپ نے تو صحابہ کرام کو دیکھا، تو صحابہ کرام کے علاوہ جو آپ کی امت ہے، آپ قیامت کے دن اس نشانی سے اپنی امت کو پہچانیں گے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ جو چمک ہے وضو کرنے کی وجہ سے، جو بندہ اس چمک کو لمبا کرنا چاہتا ہے اس چمک کو لمبا کر لے. تو لمبا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بعض صحابہ کرام نے اس کا مفہوم یہ سمجھا کہ حضرت ابو ہریرہ وغیرہ، کہ جب آپ نے مثلاً کونی تک ہاتھ دھونا ہے تو آپ کونی تک، تو یہ تو ضروری ہے کونی سمیت، تو آپ کونی سے اوپر بھی جو ہے نا وہ دھو لیں جتنا آپ اوپر لے جا سکتے ہیں، تاکہ آپ کی چمک لمبی ہو جائے. کندھے تک آپ جتنا لے جا سکتے ہیں ہاتھ اوپر لے جائیں، دائیں اور بائیں. اور اگر آپ نے ٹخنوں تک دھونا ہے تو ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا تو ضروری ہے. اس کے بغیر اگر آپ وہ نہیں دھوئیں گے تو پھر تو اس کے لیے وعید ہے آگ کی باقاعدہ، اللہ معاف کرے. تو وہ کیا کرتے کہ وہ ٹخنوں کو دھونے کے ساتھ ساتھ اس کو پنڈلی تک لے جاتے اور گھٹنے تک لے جاتے کہ جی چمک لمبی ہو جائے گی. تو بعض نے تو یہ مفہوم سمجھا، لیکن دوسرے علماء، دوسرے صحابہ کرام، دوسرے علماء وہ کہتے ہیں کہ جی چمک کو لمبا کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان زیادہ اہتمام سے وضو کرے، یعنی وہ اہتمام سے اپنا چہرہ دھوئے، اپنے ہاتھ دھوئے، اہتمام سے مسح کرے اور اہتمام سے اپنے پاؤں دھوئے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. تو اگر یہ کندھے تک ہاتھ دھونا ہوتا یا گھٹنے تک پاؤں کو دھونا ہوتا تو باقاعدہ اس کا ذکر مل جاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مل جاتا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مل جاتی تو سنت میں ایسی کسی چیز کا ذکر نہیں ہے. سیدنا ابو ہریرہ و صحابہ سے اس کا ذکر ہے تو یہ ان کا فہم ہے. دیگر صحابہ کرام جو ہیں وہ اس طرح نہیں کرتے تھے. تو اس سے پتہ لگا کہ چمک کو لمبا کرنے سے مراد من اراد منکم ان یطیل غرته فلیفعل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے فرمایا جو اپنے چمک کو لمبا کرنا چاہے چمک کو لمبا کر لے. تو چمک کو لمبا کرنے سے مراد زیادہ اہتمام سے وضو کرنا ہے. واللہ تعالی عالم. اچھا اب دیکھیے کہ 4 بڑے اعضاء رکن اللہ نے بیان کیے ہیں وضو کے. تو ان میں سے 3 کو دھونا ہے اور 1 کا مسح کرنا ہے. 3 کو دھونا ہے اور 1 کا مسح کرنا ہے. دھونا کس کس کو ہے؟ چہرے کو ہاتھوں کو اور سر کا مسح کرنا اس کو دھونا نہیں ہے. اور پاؤں کو دھونا ہے. یہ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. یہاں ارجلکم کا تعلق فغسلوا کے ساتھ ہے. اس کا تعلق وَامْسَحُوا کے ساتھ نہیں ہے. اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ فغسلوا کے ساتھ. کیسے پتہ لگے گا کہ اس کا تعلق فغسلوا کے ساتھ ہے، اس کا تعلق وَامْسَحُوا کے ساتھ نہیں ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے تو وَامْسَحُوا کا لفظ موجود ہے. دیکھیے فغسلوا کے ساتھ وجوہکم وایدیکم الی المرافق، چہروں کا اور ہاتھوں کا ذکر ہے فغسلوا کے ساتھ. اور وَامْسَحُوا کے ساتھ برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. تو اب دھونا 2 اعضاء کو ہے اور مسح 2 اعضاء کا ہے کہ 3 اعضاء کو دھونا ہے اور 1 عضو کو مسح کرنا ہے؟ قرآن کی اس آیت سے کیا پتہ لگتا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں؟ 2 کو دھونا ہے اور 2 کا مسح کرنا ہے کہ 3 کو دھونا ہے اور 1 کا مسح کرنا ہے؟ جو بھی آپ کا جواب ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کیسے پتہ لگے گا؟ جی سر اس کا یہ ہے کہ وہ ارجلکم کے اوپر زبر ہے نا. ہاں جی. تو زبر سے کیا ثابت ہوا؟ اسے مطلب یہ ہے کہ وہ فغسلوا کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے. جیسے وجوہکم اور ایدیکم ہے نا، اسی طرح ارجلکم بھی فغسلوا کے ساتھ جوڑا جائے گا. جو وامسحوا برؤوسکم جو ہے نا وہ پھر وہ اس کے ساتھ ہی جوڑا جائے گا اس سے. یعنی اگر ہم اس کو وامسحوا کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر اس سے کیا خرابی لازم آئے گی؟ اگر وامسحوا کے ساتھ جوڑیں تو کیا ہونا چاہیے؟ تو وہ ارجلکم شاید آئی تھنک ہوگا، وہ ارجلکم ہونا چاہیے. یہ بات جی. ٹھیک ہے کہ دیکھیے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں عطف. عطف کا مطلب ہوتا ہے کہ جملہ اگر پہلے موجود ہے، پہلے کوئی لفظ موجود ہے، جو اعراب اس کا ہے تو واو جب لاتے ہیں، واو یا او یا جو بھی حروف عطف ہیں، تو حروف عطف کے بعد اس جملے کو مکمل نہیں لاتے. اب مثلا فغسلوا وجوہکم ہے، فغسلوا فعل امر ہے، وجوہکم یہ اس کا مفعول ہے. دھو لو اپنے چہروں کو. تو اب جو مفعول ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اپنے چہروں کو دھو لو. اب وَأَيْدِيَكُمْ واو عطف کا ہے. عطف کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک جو حکم ہے وہ بار بار آپ اس کو نہ لائیں، بلکہ عطف کے ذریعے آپ اس حکم کو اگلے پر بھی لاگو کر دیں. تو اب فغسلوا وجوہکم دھو لو اپنے چہروں کو، وَأَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو بھی. اپنے ہاتھوں کو کیا کرنا ہے؟ ان کو بھی دھونا ہے. کیسے پتہ لگا ان کو بھی دھونا ہے؟ حالانکہ یہاں تو اصل میں تو ہونا چاہیے تھا فغسلوا وجوہکم، فغسلوا یا وغسلوا ایدیکم، اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو. تو عربی زبان میں اور اردو زبان میں بھی دیگر زبانوں میں بھی تکرار کی بجائے فصاحت و بلاغت یہ ہوتی ہے حذف کیا جائے اور وہ عطف کے ذریعے وہ کام کیا جائے. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ موسیٰ نامی شخص بھی آیا، عیسیٰ بھی آیا، جاء موسیٰ و جاء عیسیٰ. تو مجھے کیا کہنا چاہیے؟ جاء موسیٰ و جاء عیسیٰ کہنا چاہیے کہ ایک دفعہ جاء بولوں جاء موسیٰ و عیسیٰ؟ تو مجھے ایک دفعہ جاء بولنا چاہیے. درمیان میں واو عاطفہ ہوگا، جو واو عطف ہوگا، یعنی مراد ہوگی کہ جاء موسیٰ و جاء عیسیٰ، لیکن وہ اگلے جاء کو حذف کر دیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں عطف. تو اب یہ جاء ابو بکر و عمر، ابو بکر آیا اور عمر، تو جاء ابو بکر و عمر، عمر کا بھی اعراب کیا ہوگا؟ جو ابو بکر کا اعراب ہوگا. تو اس کو کہتے ہیں عطف. تو یہ عطف جو ہے وہ ایک جملے کا دوسرے پر، ایک سے زیادہ جملوں کو بھی پچھلے جملے پر عطف ہو سکتا ہے.
تو اب فغسلو کے ساتھ وجوہکم مفعول ہے وجوہکم، وایدیکم یہ بھی مفعول ہے، واو عطفہ ہے الی المرافقی کونیوں سمیت۔ آگے ومسحو یہ نیا حکم آ گیا فغسلو کے بعد ومسحو برؤوسکم، مسح کے ساتھ با آتا ہے، دھونے کے ساتھ با نہیں آتا، با کا صلہ نہیں آتا، یہ اس کو پریپوزیشن کہتے ہیں۔ جس طرح ہم انگلش میں پریپوزیشنز ہوتی ہیں، عربی میں صلہ ہوتا ہے، کچھ افعال کے ساتھ کچھ حروف خاص ہو جاتے ہیں، جس طرح انگلش میں ہم کچھ حروف خاص کر لیتے ہیں، فور، ود وغیرہ، تو اس طرح کر کے عربی میں کچھ حروف خاص ہوتے ہیں۔ تو غسل کے ساتھ کوئی صلہ نہیں آتا، ڈائریکٹ وجوہکم آیا، لیکن مسح کے ساتھ با آتا ہے عربی زبان میں۔ ہم اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں، اردو میں ہم یہ لفظ نہیں بولتے، اردو میں یہ صلہ نہیں چلتا، ہم اردو میں کہتے ہیں کہ اپنے چہروں کو دھو لو، سروں کا مسح کر لو، ٹھیک ہے۔ لیکن عربی میں جب ہم لفظ مسح استعمال کرتے ہیں مسح کرنے کے لیے، تو اس کا صلہ، اس کی پریپوزیشن با آتی، بازر بی جو حرف جار ہے با، وہ آتا ہے، مسح کے ساتھ با آتا ہے۔ جب مسح کا ذکر ہوا تو ساتھ با آیا، اور با حرف جار ہے تو وہ برؤوسکم، با کی وجہ سے رؤوس جو ہے اس پہ جر آ گئی، تو یہ جو ہے مجرور ہو گیا۔ اب عطف کے جو قاعدہ ہے اس کے مطابق اگر اب ارجلکم، یہ واو عاطفہ ہے، اب واو عاطفہ کے بعد ارجلکم، اگر یہ ارجلکم ہو تو اس کا عطف ومسحوا برؤوسکم پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر اس کا عطف ومسحوا برؤوسکم پر ہو تو پھر ارجلکم ہونا چاہیے کہ مسح کر لو اپنے، کیونکہ مسح کے ساتھ با آتا ہے، جیسے با آیا برؤوسکم، مسح کر لو اپنے سروں کا، تو پھر آگے وَأَرْجُلِكُمْ یا وَبِأَرْجُلِكُمْ یا وَأَرْجُلِكُمْ آنا چاہیے، تاکہ پتہ لگے کہ یہ تو ارجلکم کا عطف رؤوس پر ہوا ہے، تب پھر مطلب یہ ہوگا کہ اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو بھی مسح کر لو۔ لیکن وَأَرْجُلَكُمْ یہ منصوب ہے، یہ منصوب ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کا عطف فَغْسِلُوا پر ہے، تو گویا کہ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اصل تقدیری عبارت اس طرح ہے، اور وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ یہ الگ ہے۔ تو گویا کہ وَأَرْجُلَكُمْ کے نسب سے پتہ لگا کہ اس کا عطف وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کی بجائے اس کا عطف فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ پر ہے، ارجلکم کے نسب سے پتہ لگا، اس لیے میں کہہ رہا تھا کیسے پتہ لگے گا ہمیں۔ تو اب اس سے ایک اور بات کا پتہ لگا کہ کتنی آسانی تھی، یہ ایک مغالطہ پیدا ہو رہا ہے کہ مسح کا تعلق سر کے علاوہ پاؤں کے ساتھ ہے کہ نہیں، یہ مغالطہ نہ پیدا ہوتا اگر اللہ تعالیٰ ارجلکم کو پہلے ذکر کر دیتے، رؤوس سے پہلے اللہ تعالیٰ اگر کہہ دیتے فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ تو بات سیدھی ہو جاتی، لیکن اس سے ایک مسئلہ اور پیدا ہو جاتا۔ کیا مسئلہ پیدا ہو جاتا؟ ترتیب خراب ہو جانی تھی استاد محترم، اس سے ترتیب خراب ہو جانی تھی۔ وضو کی ترتیب اتنی ضروری ہے جی، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو مغالطہ پیدا ہو رہا ہے کہ پاؤں کا مسح کرنا ہے کہ پاؤں کو دھونا ہے، تو یہ نہ ہوتا اگر جو ہے وہ اگر ارجلکم الی الکعبین کو ومسحوا سے پہلے لے آیا جاتا اور عبارت اس طرح ہوتی فغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وارجلکم الی الکعبین وامسحوا برؤوسکم کہ دھو لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، کونیوں سمیت، اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم اور مسح کر لو سر کا۔ تو یہ اشکال جو ہے کہ پاؤں کا مسح کرنا ہے کہ پاؤں کو دھونا ہے، تو یہ حل ہو جاتا، لیکن اس میں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو جاتا، وہ مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا کہ پاؤں کو سر کے مسح سے پہلے جو ہے وہ اگر وہ ذکر آ جاتا تو اس میں یہ امکان بھی ہوتا کہ پاؤں کو پہلے دھویا جا سکتا ہے، حالانکہ پاؤں کو تو سر کے مسح کے بعد دھونا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہ ہے۔ تو یہ ترتیب اتنی ضروری ہے وضو کی کہ اس ترتیب کے لیے ارجلکم الی الکعبین کو رکھا بعد میں، اگرچہ اس کا عطف ومسحوا کی بجائے فغسلوا پر ہے، لیکن رکھا اس کو بعد میں ہے تاکہ ترتیب صحیح رہے وضو کی۔ تو وضو کی ترتیب بہت ضروری ہے، اس سے علماء نے
ثابت کیا ہے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمیشہ کا طرز عمل ہے، آپ وضو فرماتے تھے قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق، اور آپ نے یہاں 4 فرائض ذکر ہوئے ہیں، آپ نے مزید جو ہیں وہ کلی بھی کی، اور آپ نے ناک میں پانی بھی چڑھایا اور ناک جھاڑا بھی، آپ نے مزید تبیین بھی فرمائی وضو کرنے کی، اور آپ نے ہمیشہ وضو کیا. تو یہ جو 4 فرائض یہاں ذکر ہوئے، آپ نے ان 4 کو جب بھی آپ نے ان پر عمل کیا ہے، آپ نے ایک ترتیب کے ساتھ ہی عمل کیا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے پاؤں کو سر سے پہلے جو ہے وہ پاؤں کو دھو لیا ہو، یا آپ نے چہرے سے پہلے ہاتھوں کو دھو لیا ہو. ایک ہاتھوں کو دھونا ہوتا کونیوں تک، اور ایک میں نے ذکر کیا ہاتھوں کو دھونا ہوتا ہے وضو کرنے سے پہلے. وضو کرنے سے پہلے تو جو ہاتھوں کو دھویا جائے گا وہ تو شروع میں ہی دھویا جائے گا، لیکن جو ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے کونیوں تک، تو وہ چہرے کے بعد ہی دھویا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جو وضو کیا ہے، جو صحابہ کرام نے آپ کا عمل ہمارے سامنے نقل کیا ہے، وہ ترتیب کے ساتھ ہی ہے. اور قرآن میں بھی ترتیب کو اتنی اہمیت دی گئی کہ ارجلکم کو اگرچہ اس کا عطف ومسحو پر نہیں ہے، اس کا عطف فغسلوا پر ہے، لیکن اس کو ومسحو کے بعد ذکر کیا، تو اس سے پتہ لگا کہ وضو کی ترتیب ضروری ہے. اس ترتیب کے بغیر وضو نہیں ہوتا. تو یہ بعض علماء کا اختلاف ہے کہ وضو میں ترتیب ضروری ہے کہ نہیں. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ ترتیب اہم تو ہے، ضروری نہیں ہے. اگر ایک بندہ ترتیب کے بغیر بھی وضو کر لے بہتر تو نہیں ہے، لیکن وضو ہو جائے گا. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اگر آپ نہا لیں، اگر آپ نہر میں چھلانگ لگا دیں اور آپ جو ہے پھر باہر نکل آئیں تو آپ کو وضو ہو گیا. اگر آپ وضو کی نیت سے، نیت تو ضروری ہے، ہر عمل سے پہلے نیت ضروری ہوتی ہے. اگر آپ وضو کی نیت سے آپ جسم پہ پانی ڈال دیں، یا آپ نہر میں چھلانگ لگائیں اور آپ باہر نکل آئیں، آپ کو وضو ہو جائے گا. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. نیت کے ساتھ ساتھ ترتیب بھی ضروری ہے. اس ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ سارے اعضاء کو دھونا چاہیے، اور جس کا مسح کرنا ہے اس کا مسح کرنا چاہیے. تو ترتیب بہت ضروری ہے وضو کی. ایک تھوڑا مسئلہ اور ہے، وہ مسئلہ یہ ہے، آپ کو پتہ قرآن کریم کی قراءات بھی ہیں. جب قرآن کریم کی قراءات ہیں اور متواتر قراءات ہیں، تو یہاں قرآن کریم کی ایک متواتر قراءت بھی ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. ہماری قراءت میں ہے، یہ بھی متواتر ہے. اور ایک متواتر قراءت میں ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. لام کے یعنی وَأَرْجُلِكُمْ کے جر کے ساتھ بھی ایک قراءت موجود ہے، وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. اور قرآن کریم کی جو متواتر قراءت ہیں، یہ تواتر کے ساتھ یہ قراءت ثابت ہے. دوسری قراءت بھی ارجلکم والی بھی اور ارجلکم والی بھی، تو دوسری قراءت بھی تواتر سے ثابت ہے. تو قرآن کریم کی جو قراءت یہ اللہ کی طرف سے منزل من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں. اور قرآن ہے، متواتر قراءت قرآن ہوتا ہے، تو اس کے مطابق قرآن کی تفسیر بھی ہوتی ہے. تو ارجلکم کے مطابق تو معنی وہ ہے جو ہم نے کیا. اب ارجلکم والی جو متواتر قراءت ہے اس کے مطابق کیا معنی ہوگا؟ وَأَرْجُلِكُمْ، ارجلکم تو فَاغْسِلُوا پر عطف ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. اور ارجلکم إِلَى الْكَعْبَيْنِ وہ ترتیب بعد میں ہے تو اس کا ذکر بعد میں آ گیا، لیکن عطف اس کا فَاغْسِلُوا پر ہے اگر لام پہ زبر ہو. لیکن اگر لام پہ زیر ہو پھر کیا معنی ہوگا؟ پھر تو اس کا مسح کے ساتھ تعلق بن جائے گا. ویسے پھر اس کا تعلق مسح کے ساتھ بنے گا. تو یہ بڑا مسئلہ ہے، معرکۃ الارام مسئلہ شروع دور میں جو پیدا ہوا کہ پاؤں کا مسح کرنا ہے کہ پاؤں کو دھونا ہے. یہ مسئلہ یعنی صحابہ کرام میں تو پیدا نہیں ہوا. یہ مسئلہ تو شیعہ حضرات جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ شروع میں جو فرقے پیدا ہوئے ان میں ایک فرقہ جو ہے وہ یعنی خارجی فرقہ، اور پھر شیعیت، شروع دور کے جو فرقے ہیں. تو شیعوں کا اہل سنت سے ایک فقہی اختلاف تھا، اہل بیت عقیدے کے مسئلوں کے اختلاف کے علاوہ یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ پاؤں کا مسح کرنا چاہیے. جس طرح سر کا شیعہ آج بھی مسح کرتے ہیں پاؤں کا، وہ کہتے ہیں پاؤں کا مسح کرنا چاہیے، پاؤں کو دھونا نہیں چاہیے. یعنی جس طرح سر کا مسح ہوتا ہے، ہاتھوں میں پانی لے کر بس ہاتھوں کو تر کر لینا، پانی پھینک دینا اور سر کا مسح کر لینا، اور اسی طرح ہاتھوں میں پانی لے کر پاؤں کا مسح کر لینا جس طرح ہم موزے پہن کر.
جرابیں وغیرہ پہن کر ہم مسح کرتے ہیں، تو وہ شیعہ حضرات تو وہ جرابیں اور موزوں کے بغیر بھی مسح کرتے ہیں پاؤں کو۔ اب سوال یہ ہے کہ پاؤں کو دھونا ہے کہ پاؤں کو مسح کرنا ہے؟ اگر تو ارجلکم والی قرات ہے اس کے مطابق تو اس کا عطف فغسلوا پر ہے، اس کا عطف وامسحوا کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہو سکتا، تو وہاں تو دھونا ثابت ہو گیا۔ لیکن اگر دوسری قرات بھی ہے وارجلکم، تو کیا مطلب ہوا کہ چاہو تو دھو لو چاہو تو مسح کر لو؟ تو اس میں جو ہے وہ علماء کہتے ہیں کہ یہ وارجلکم والی قرات ہے، یہ متواتر قرات ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے، یہ شاذ نہیں ہے، یہ متواتر ہے، یعنی یہ بھی قرآن ہے اور اس سے بھی استدلال ہوتا ہے۔ اور قراءات ایک لفظ میں 2 یا 3 قراءات ہوں تو علماء کہتے ہیں، قراء کہتے ہیں کہ وہ جس طرح 2 یا 3 آیات ہیں تو بعض دفعہ 2 یا 3 آیات میں الفاظ کا فرق ہوتا ہے، تو ہم الفاظ کے فرق سے ہم اس الفاظ کے فرق کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے قرآن کریم کی تفسیر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں 4 حرام چیزیں بیان ہوئیں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اور بعض آیات میں الدم کے ساتھ دمم مسفوحا ہے، بعض آیات میں صرف الدم ہے، بعض میں دمم مسفوحا ہے۔ یہ ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ اس سے وہ الدم کی وضاحت ہوتی ہے دمم مسفوحا۔ تو اب ارجلکم والی قرات سے تو پتہ لگا پاؤں کو دھونا ہے، تو ارجلکم والی قرات سے کیا پتہ لگا؟ ارجلکم والی قرات سے پتہ لگا کہ پاؤں کو مسح بھی ہو سکتا ہے، لیکن پاؤں کو مسح جائز ہے، کیونکہ پھر ارجلکم کا عطف رؤوسکم پر ہو جائے گا، ومسحو کے بعد با ہوتا ہے، تو با کی وجہ سے رؤوس پر جر ہے، تو ارجلکم پر بھی جر آ گئی، تو اس کا مطلب ہے پاؤں کا مسح بھی جائز ہے۔ لیکن یہ جو مسح ہے یہ اصل میں، ویسے آپ کو صحیح بتاؤں، صحیح بات یہ ہے کہ یہاں ارجلکم کا مطلب دھونا ہی ہے، یہاں اصل میں مسح نہیں ہے، کیونکہ جو مسح بھی کرتے ہیں نا پاؤں کا، کوئی بھی پاؤں کا مسح ٹخنوں تک نہیں کرتا، شیعہ حضرات بھی پاؤں کا مسح ٹخنوں تک نہیں کرتے، وارجلکم الی الکعبین ہے نا، تو یہ تو جب دھوئیں گے پاؤں کو، جس طرح ہاتھوں کو دھوئیں گے تو کونیوں تک دھوئیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہاتھوں کا مسح بھی ہوتا ہے اگر تیمم کیا جائے، جب ہاتھوں کا مسح ہوتا ہے تو وہ بھی کونیوں تک نہیں ہوتا، مسح اگر ہوتا ہے وہ صرف ہاتھ کا ہوتا ہے تیمم میں۔ اسی طرح جب پاؤں کا مسح ہوتا ہے تو جب موزے پہنے ہوں یا جرابیں پہنی ہوں تو وہ مسح صرف پاؤں کا ہوتا ہے، وہ ٹخنوں تک نہیں ہوتا، وہ نہ اوپر سے مسح کرنا ہوتا ہے نہ نیچے سے، وہ جس طرح دھوتے ہیں اوپر نیچے سے اور ایڑی بھی اور ٹخنے بھی اور پورے اہتمام سے، اور اگر ایڑی یا ٹخنے خشک رہ گئے تو پھر ویل للعقاب من النار والی جو احادیث ہیں، تو جو دھوتے ہیں وہ تو ٹخنے تک دھوتے ہیں، مسح ٹخنے تک ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہاں اصل مسح مراد ہے نہیں، اگر مسح مراد ہو تو پھر الکعبین نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر وارجلکم والی قرات کی وجہ سے مسح مراد لے لیا جائے تو پھر اس کا اطلاق ہوگا موزے پر اور جرابوں وغیرہ پر۔ اس صورت میں مسح جو ایک مسئلہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم موزوں پر مسح کرتے تھے، جرابوں پر مسح کرتے تھے، قرآن کریم کی آیت کی جو وضاحت بھی ہوگی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی روشنی میں کی جائے گی، اپنی طرف سے کوئی وضاحت قابل قبول نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں کے بغیر جرابوں کے بغیر مسح نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کر سکتے، وارجلکم والی قرات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اگر وارجلکم والی قرات سے مسح مراد لینا ہے کسی نے تو وہ مسح مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پھر موزوں پر مسح مراد لیا جائے گا، جس کا متواتر احادیث میں ذکر ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موزے پہنتے تھے یا جرابیں پہنتے تھے، کئی احادیث میں جرابوں کا ذکر بھی ہے، جوربین کا لفظ بھی ہے، جب آپ جرابیں پہنتے تھے تو آپ مسح کرتے تھے، جب موزے پہنتے تھے تو آپ مسح کرتے تھے، اس کو پھر دھونے کی ضرورت نہیں ہے اگر ایک دفعہ وضو کر کے وہ جرابیں یا موزے پہنے ہوں تو۔ بعض علماء نے تو یہ کہا کہ ارجلکم والی قرات اس سے مسح ثابت ہوتا ہے لیکن موزوں پر، جرابوں پر۔ بعض علماء کہتے ہیں نہیں، جیسے میں نے کہا کہ ارجلکم والی قرات سے بھی دھونا ہی ثابت ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ اگر دھونا مراد لینا ہے پھر تو وجوہکم و ایدیکم کی طرح اس کو منصوب ہونا چاہیے، وارجلکم ہونا چاہیے، وارجلکم مجرور ہوگا تو اسے دھونا کیسے مراد لیں گے؟ وہ کہتے ہیں اصل میں یہ لفظ وارجلکم ہی ہے، وارجلکم بھی اصل میں وارجلکم میں بھی، اگر اصل میں ارجلکم ہے تو ارجلکم کیوں ہے دوسری قرات میں؟ وہ کہتے ہیں کہ وارجلکم
اس وجہ سے ہے وَأَرْجُلِكُمْ، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں جر بالجوار. بعض دفعہ ایک لفظ اس پہ اصل پہ جر نہیں ہوتی، اصل پہ اس پہ نصب ہوتی ہے، جر نہیں ہوتی، لیکن پچھلے حرف میں جر کی وجہ سے وہ اگلے لفظ پر پچھلے حرف لفظ کی ظاہری مناسبت میں پچھلے لفظ کی جر کی وجہ سے اگلے لفظ پر پچھلے لفظ کی ظاہری مناسبت کی وجہ سے جر آ جاتی ہے، حقیقت میں جر نہیں ہوتی. آئی سمجھ؟ وہ کہتے ہیں اس کو عربی مشہور قاعدہ ہے، اس کو کہتے ہیں جر بالجوار. جر بالجوار کا مطلب کیا ہوا؟ جر بالجوار کا مطلب ہے کہ جر کسی حرف پر کسی لفظ پر جر آ جائے ہمسائیگی کی وجہ سے. جوار کہتے ہیں ہمسائیگی کو. تو ہمسائیگی کی وجہ سے کسی لفظ پر جو ہے وہ جر آ جائے تو اس کو کہتے ہیں جر بالجوار. تو کہتے ہیں ارجلکم پہ جو جر آئی ہے وہ جر بالجوار ہے، یہ اصل میں ارجلکم ہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی دیکھیے اگر تو یہاں مقصود مسا ہوتا ارجلکم سے تو پھر ارجلکم والی قرات نہ ہوتی. ٹھیک ہے، تو دیکھیے ارجلکم والی قرات کو انٹرٹین کرنا ہے، اور کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، تو ارجلکم والی قرات کو بھی تو انٹرٹین کرنا ہے نا، وہ بھی تو قرآن ہے نا. یہ تو نہیں کہ وہ ارجلکم والی قرات کو لے کر وہ ارجلکم کو ختم کر دیا جیسا شیعہ حضرات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو جی وہ کہتے ہیں کہ ہماری دلیل ارجلکم والی قرات ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم ارجلکم کے مطابق بھی معنی کر رہے ہیں، ارجلکم کے مطابق بھی معنی کر رہے ہیں، آپ بھی تو دونوں کے مطابق معنی کریں. آپ ارجلکم والی قرات کی کیا توجیہ کرتے ہیں؟ اور پھر یہ ہے کہ کون ہے میں اور آپ قرآن کی تشریح اور قرآن کی توضیح کرنے والے؟ اصل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تشریح کی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی وضو فرمایا ہے موزوں کے بغیر، جرابوں کے بغیر، آپ نے پاؤں کو دھویا ہے. قرآن کریم ایک ایک جو ہے وہ لفظ کی، ایک ایک جملے کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے فرمائی ہے. تو اصل چیز تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کو دھوتے تھے، تو پتہ لگا پاؤں کو دھویا جائے گا. اب قرآن کریم کی آیت کا معنی کیا ہے؟ وہ آیت کا معنی یہ ہے کہ ارجلکم کے مطابق تو دھویا جائے گا، اور ارجلکم سے مراد بھی دھونا ہی ہے. یہ جر بالجوار ہے، اور یہ عربی زبان کا مشہور قاعدہ ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں شعروں کے اندر، اور دیگر علماء نے اس کی بہت ساری مثالیں دی. یہ عربوں کا مشہور قاعدہ ہے جر بالجوار کا، کہ جر ہوتی نہیں ہے، پچھلے لفظ کی ظاہری مناسبت سے جر آ جاتی ہے، جر بالجوار. تو ارجلکم والی قرات میں یا تو جر بالجوار ہے، اصل میں ارجلکم ہی ہے. ارجلکم سے بھی دھونا ثابت ہے، ارجلکم سے بھی دھونا ثابت ہے، جر بالجوار ہے. اور اگر آپ اسے کہیں جر بالجوار نہیں ہے، اس کا واقعی عطف ہے برؤوس پہ، تو پھر اس سے مراد ہوگی موزوں پر، جرابوں پر مسح، لیکن اس طریقے سے مسح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسح کیا ہے تو آپ نے مسح اس طرح نہیں کیا کہ آپ نے ٹخنوں تک مسح کیا ہو. جو مسح کا طریقہ ہے وہ مسح کیا. واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.